وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو. انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا مل کر کھایا کرو. فاجتمعوا علی طعامکم. کتنی پیاری نصیحت ہے, کتنی پیاری بات ہے جسے آپ بھی لوگوں تک پہنچا سکتے. بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا کرو, تمہارے کھانے میں برکت نازل ہوگی. دو باتیں ہیں برکت کا سبب بننے والی, مل کر کھانا اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا. اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا اسے کیا کرنا چاہیے. اس کے بہت سے اسباب ہیں. پہلا سبب یہ ہے, یعنی سیر نہ ہونے کے پہلا سبب یہ کہ انسان بسم اللہ پڑھ کر شروع نہیں کرتا. ضرور دیکھیے گا جب جب آپ کی بھوک بڑھ جائے, جس کی وجہ سے شیطان بھی کھانے میں شریک ہو جاتا ہے اور برکت اٹھ جاتی ہے. دوسرا سبب یہ کہ جب پلیٹ وغیرہ کے درمیان سے کھایا جائے تو بھی برکت ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ برکت درمیان میں اترتی ہے, اس لیے درمیان سے کھایا جائے تو برکت بھی ختم اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت بھی ہوتی. تیسرا سبب یہ ہے کہ الگ الگ ہو کر کھانا تناول کرنا, کیونکہ جب ہر بندہ الگ الگ کھانا کھائے گا تو ہر ایک کے لیے الگ برتن ہوگا جس میں اس کو کھانا پیش کیا جائے گا. تو کھانا الگ ہونے سے برکت بھی ختم ہو جائے گی, لیکن جب ایک ہی برتن میں سب کو کھانا پیش کیا جائے گا تو تھوڑے کھانے میں برکت ہو جائے گی اور سب سیر ہو کر کھا لیں گے. اب یہاں پر یہ بات بڑی خاص ہے, الگ الگ کھانے سے کیا مراد ہے؟ ہو سکتا ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے سب لوگ ایک جگہ بیٹھ کر اپنے الگ الگ برتن میں کھاتے. یہ جو کھانا اجتماعی طور پر کھانا ہے اس سے مراد یہ ایک برتن میں کھانا. تو جب الگ الگ برتنوں میں کھانا لیا جاتا ہے اس کو دو لوگ بھی کھا سکتے ہیں, ایک برتن میں ایک اکیلا کھا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بات برکت کی ہے کہ جب اکٹھے کھاتے ہیں تو برکت ہوتی ہے, جب الگ الگ کھاتے ہیں تو برکت اٹھ جاتی. اور جب اکٹھے کھانا ہو تو بہت مشقت بھی ہوتی ہے. مشقت ایسے ہوتی کہ جب ایک ڈش میں 15 لوگوں نے کھانا تو کم افراد ہوں یا زیادہ, اکٹھے کھانے سے برکت ہوگی اور الگ ہو کر کھانے سے برکت ختم ہو جائے گی. اس حدیث سے پتا چلتا ہے اکٹھے مل کر کھانا برکت کا سبب ہے اور الگ الگ ہو کر کھانا بے برکتی کا سبب. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. لا الہ